السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو کہ یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں چل رہا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اصلاح کرنے والا اور فساد مچانے والے کی پہچان کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلے گا کہ فساد مچانے والا اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ منافقین سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو یہاں قرآن کریم کے اندر جو آگے ہے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق کے ذریعے سے فساد زمین میں پھیلتا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو فساد پھیل رہا ہے ان کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ ان کے ذریعے سے کتنا فساد ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر فتنہ اور فساد ایک تو جن چیزوں سے پھیلتا ہے، جیسے قتل غارت گری سے فتنہ اور فساد ہوتا ہے، چوری کی وجہ سے فتنہ اور فساد ہوتا ہے، دھوکہ دینے کی وجہ سے، فریب دینے کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے، یہ تو گناہ ہیں اور سب جانتے بھی ہیں کہ اس کے ذریعے سے فساد پھیلتا ہے۔ لیکن نفاق کی وجہ سے اور منافق کی وجہ سے بھی فساد پھیلتا ہے، اور منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے کہ وہ قتل نہیں کر رہا، غارت گری، چوری، ڈاکہ زنی نہیں کر رہا، کسی کو فریب نہیں دے رہا، اغوا نہیں کر رہا ہے، بدکاری نہیں کر رہا ہے۔ منافق کی وجہ سے جو فساد پھیلتا ہے وہ کس طریقے سے پھیلتا ہے، اس کو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے انسانوں کے اندر کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اخلاق برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے، نفاق جو ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی چغلی کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کی بات بڑا چڑھا کر کے ایک دوسرے کو پیش کرنا، اور دو آدمیوں کے درمیان میں جھگڑا لگانا، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا لگانا، دشمنی اور عداوت پیدا کرنا، یہ فساد ہے۔ تو نفاق کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہوتے ہیں اور اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے فتنے بھی پھیلتے ہیں زمین میں اور فساد بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے حضرات جانتے بھی ہوں گے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں کہ کسی نے ہمارے کان بھر دیے، ہم اسی کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، اور جس کے مطابق ہمارے دل میں، جس کے متعلق ہمارے ذہن میں برائی کو ڈالا گیا ہے، ہم اس کے متعلق ہمیشہ کے لیے برائی اپنے دل میں رکھے بیٹھتے ہیں، جبکہ وہ شخص ویسا نہیں ہوتا۔ یہ جو فساد ہوتا ہے یہ منافق کا کام ہے۔ منافق ڈاکہ نہیں ڈالتا، بدکاری نہیں کرتا، اس سے بچتا ہے، لیکن یہ جو اخلاقی گراوٹ کا فساد ہے یہ نفاق کی وجہ سے پھیلتا ہے، جس کو اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ منافق جو ہے ہمیشہ سازشیں کرتا ہے، اور یہی سازشوں کی بنیاد پر اخلاق کو انسان کے ایسا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان بہت سے حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے، اور ایسے کام کرنے پر اتر آتا ہے جو کبھی کسی بھلے
انسان سے نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے، قیامت کی حساب و کتاب کی ہمیں فکر ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر کوئی قانون اور دستور اور کوئی محکمہ اور کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی انسان کو جرائم سے باز رکھنے کی پر مجبور نہیں کر سکتی۔ جو جرائم ہوتے ہیں جیسے قتل ہے، غارت گیری ہے، ڈاکہ ہے، بدکاری ہے، اس کو تو روکا جا سکتا ہے، حکومت اس کو روک سکتی ہے، اس پر روک لگا سکتی ہے، لیکن نفاق کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے جو فساد پھیلتا ہے اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک مقام پر اور کہتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ فساد مچانے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ یہ منافق چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نفاق جو ہے وہ دلوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اصلاح اور فساد کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جو دلوں کے حال اور نیتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے نفاق بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی نفاق سے حفاظت فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے اپنے عمل کے اندر، اور ایک کی بات دوسرے سے جا کر لگانے میں، کان بھرنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔